میرے ملک کا اسلام دشمن سیکولر لبرل دانشور اکثر اوقات اپنی ایک خود ساختہ تاریخ بیان کرتا ہے جس کے کوئی تاریخی شواہد بھی نہیں ہوتے، اور پھر ایک نعرہ بلند کرتے ہوئے کہتا ہے ہم اپنے بچوں کو یہ تاریخ کیوں نہیں پڑھاتے۔ اس کی خود ساختہ تاریخ کا مقصد دراصل مسلمانوں کے ان ہیروز کی تذلیل ہوتا ہے جنہوں نے 7 صدیاں دنیا کو اپنے علم کی روشنی سے منور کیا۔ مسلمانوں کا یہ علم یونان کی طرح منطق استخراجیہ ڈیڈکٹیو لاجک تک محدود نہیں تھا، بلکہ جدید سائنس کے وہ تمام شعبے مثلاً طبیعیات، کیمیا، حیاتیات، جغرافیہ، فلکیات، دراصل مسلمانوں کے علمی کارناموں کی وجہ سے ہی علیحدہ مضامین کی صورت انسانی تاریخ میں متعارف ہوئے، یہاں تک کہ جدید طب کا دروازہ کھولنے والا ابو علی سینا اور جدید الجبرا کا بانی اور جدید کمپیوٹر کا باب الخوارزمی مسلمان ہی تھے۔ مجھے ان سیکولر لبرل حضرات سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ ان کے لیے مسلمانوں کی یہ عظیم اور عالی شان تاریخ اس قدر تکلیف کا باعث ہے کہ وہ اس کا کبھی تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس مغرب کے ان ظالم، بدمعاش اور انسانیت کے لیے بدنما داغ جیسے کردار رکھنے والے ہیروز کو خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان کی ہی تہذیب اور تاریخ کو برتر و اعلیٰ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کولمبس ہے۔ اسپین میں پیدا ہونے والا کولمبس جدید دنیا کا اتنا بڑا ہیرو تصور ہوتا ہے کہ امریکہ جیسا ملک جہاں بہت کم چھٹیاں ہوتی ہیں، وہاں بھی 12 اکتوبر کو ہر سال کولمبس ڈے منایا جاتا ہے اور عام تعطیل ہوتی ہے۔ کولمبس ہمارے نصاب میں بھی بچوں کو گزشتہ 1 صدی سے ہیرو کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے امریکہ کے دریافت کے کارنامے کو کسی معجزے سے کم نہیں بتایا جاتا، لیکن کورس کی کوئی کتاب یا تاریخ کا کوئی مضمون اس ہسپانوی جہاز ران کے ان مظالم، تشدد اور قتل و غارت کی کہانی بیان نہیں کرتا جو اس نے امریکہ کی مقامی آبادیوں پر ڈھائے تھے۔ کولمبس جب 12 اکتوبر 1492 میں اسپینولا جزیرے پر لنگر انداز ہوا تو وہاں کے مقامی افراد نے اس کی کشتیوں کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا اور اسے انتہائی خوش دلی سے خوش آمدید کہا، لیکن مقامی افراد کی جانب سے اپنی اس خاطر مدارت کا جواب اس نے بدترین ظلم سے دیا۔ اس کے سپاہی ماؤں کے سینے سے چمٹے ہوئے بچوں کو چھینتے اور انہیں چٹانوں پر پٹخ دیتے۔ جو پالتو کتے وہ اپنے ساتھ لایا تھا ان کی خوراک کے لیے روتے بلکتے ہوئے بچوں کو ان کے آگے ڈالتا۔ وہ عورتیں جو اپنے نومولود بچوں کو دودھ پلانے میں مصروف ہوتیں، ان کے پستان کاٹ دیے جاتے۔ ایک دن اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے 12 حواریوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے 13 مقامی افراد کو چنا اور پھر انہیں صلیبوں پر چڑھا دیا۔ اس نے اسپین کے بادشاہ کو خط لکھا تھا کہ اس علاقے میں سونا موجود ہے۔ یہ صرف اس کی خود ساختہ خوش فہمی تھی، لیکن اس کی تکمیل کے لیے اس نے سونے کی تلاش میں مقامی افراد کو دن رات ایسے لگایا کہ وہ پہاڑ اور زمین کھودیں اور اسے سونا ڈھونڈ کر لا کر دیں۔ ان بیچاروں میں سے جو بھی شام کو سونا لا کر نہیں دیتا تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ کولمبس ان کے ہاتھ اور ناک کاٹ کر ان کو گلے میں پہناتا اور انہیں واپس گھروں کو روانہ کرتا۔ عورتوں کو بدترین جنسی اذیتوں سے گزارا جاتا اور اکثر تلوار یا خنجر کے دستوں سے جنسی تشدد کر کے انہیں مار دیا جاتا۔ جب کولمبس براعظم امریکہ پہنچا تو اس خطے کی آبادی تقریباً 10 کروڑ کے قریب تھی، لیکن اس کے چند سالہ قتل عام کے بعد یہ آبادی صرف 10 لاکھ رہ گئی۔ کولمبس کو جدید دنیا میں انسانی نسل کشی کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ انسانوں کی نسل کشی اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کا جو رواج کولمبس نے ڈالا تھا، دنیا میں جمہوریت کی سب سے بڑی چیمپئن اور انسانی حقوق کی علمبردار ریاست امریکہ نے بھی اپنی آزادی کے فوراً بعد اسی روایت کو قائم رکھا اور مقامی آبادی کی نسل کشی جاری رکھی۔ امریکی بچے اپنی کورس کی کتابوں میں جن 7 بانیان امریکہ کا تذکرہ پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ بھی انہیں آئینی جمہوریت کے حوالے سے اپنی کتابوں میں عظیم بنائے بیٹھے ہیں۔ ان میں پہلا نام امریکی صدر جارج واشنگٹن کا ہے، جو امریکہ کا پہلا صدر تھا۔ برسر اقتدار آتے ہی اس نے مقامی افراد کے خلاف انڈین پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت مقامی افراد سے تمام زمینیں چھین کر انہیں چھوٹے چھوٹے قبائلی علاقوں تک محدود کرنا تھا۔ ان علاقوں کو آج بھی ریڈ انڈین ریزرویشنز کہا جاتا ہے۔ اگست 1787 میں جارج واشنگٹن اور اس کے وزیر جنگ ہنری نوکس نے جب ریڈ انڈین کو زمینیں چھوڑ کر مخصوص علاقوں میں جانے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ واشنگٹن کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا جس میں اس نے فیصلہ کرتے ہوئے صرف ایک لفظ میں اپنا حکم نامہ جاری کیا۔ اس نے کہا ایکسٹریپیٹ، جس کا مطلب ہے صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ آج سے 25 سال قبل 1996 میں جب میں اوکلاہوما کے نزدیک آباد
چیروکی قبائل کی ریزرویشن میں گیا تو اس قبیلے کے ہر چھوٹے بڑے کو واشنگٹن اور تیسرے امریکی صدر تھامس جیفرسن کے ظلم کی داستانیں ایسے یاد تھیں جیسے ان کے زخم ابھی تازہ ہوں۔ نیو یارک ریاست کا ایک قصبہ ہے ماؤنٹ ورنون، وہاں 2016 میں ایک نمائش لگائی گئی جس کا عنوان تھا لیوز باؤنڈ ٹوگیدر، جس کا ذیلی عنوان تھا سلیوری ایٹ جارج واشنگٹنز ماؤنٹ ورنون، جارج واشنگٹن کے ماؤنٹ ورنون میں غلامی۔ میں ان دنوں بھی امریکہ میں ہی تھا اور اس قصبے کے پڑوس میں تھا۔ وہ نمائش دیکھنے گیا تو حیران رہ گیا کہ ایک انتہائی دلچسپ اور نسبتاً خفیہ انداز سے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جارج واشنگٹن کا گھر، اس کی دولت، بلکہ اس کے روزمرہ کے اخراجات سب ان غلاموں کی محنت کے مرہون منت تھے جنہیں اس نے خرید کر یا زبردستی اغوا کر کے اپنے کھیتوں پر رکھا ہوا تھا۔ کولمبس کی اس نو دریافت شدہ سرزمین امریکہ پر اس کی نسل کشی کی پالیسی کو اتنا اہم سمجھا جاتا رہا کہ امریکہ کا تیسرا صدر تھامس جیفرسن، جسے امریکی ہی نہیں بلکہ پوری اقوام بھی اس کے فلسفے اور جمہوری تصورات کی وجہ سے عزت دیتے ہیں اور اس کی گفتگو کے تراشے مختلف جگہوں پر تحریر کرتے ہیں۔ یہ شخص جب امریکی صدر بنا تو اس نے مقامی افراد سے کہا کہ وہ اس کی برآمد شدہ امریکی تہذیب میں خود کو ضم کر لیں ورنہ خطرناک نتائج کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس پیشکش کا نام اسیمیلیشن پالیسی رکھا گیا۔ وہ ریڈ انڈین جو صدیوں سے اپنی ایک تہذیب اوڑے ہوئے تھے، انہوں نے انکار کیا تو پھر توپوں کی گھن گرج اور گولیوں کی بوچھاڑ نے انہیں بھون کر رکھ دیا۔ جس وقت امریکہ میں یہ نسل کشی ہو رہی تھی، برِ صغیر پاک و ہند میں 1870 میں لارڈ لٹن یہاں کا سارا غلہ برطانیہ اور دیگر عالمی مارکیٹ میں بھیج کر ایک ایسا مصنوعی قحط پیدا کر چکا تھا جس سے ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ یہ کہانیاں یا افسانے نہیں، خونچکاں داستانیں اور تاریخ کے خون آلود دھبے ہیں۔ لیکن میرے ملک کا دانشور کہے گا کہ جب ہم محکوم اور بے وسیلہ تھے تو مغرب ایجادات کر رہا تھا، یونیورسٹیاں بنا رہا تھا، لیکن کوئی اس ظلم کی داستانیں بیان نہیں کرتا ہے اور نہ ہی ہمارے بچوں کو یہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ اس نصاب تعلیم کا اعجاز یہ ہے کہ میری قوم کے بچوں کے نزدیک کولمبس ایک عظیم ہیرو ہے اور امریکی ایک عظیم قوم۔